اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سارا دن سوشل میڈیا پر خبریں گشت کرتی رہی ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور پھر شام کو اس کی تردید بھی ہوئی کہ ملک میں مارشل لا نہیں لگایا گیا، لیکن حالات جو ہیں وہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کسی وقت بھی مارشل لا لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے 2 روز قبل جو ایک ہمارے خفیہ اداروں نے ہمارے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کو ایک لسٹ فراہم کی تھی، اور اس لسٹ کے مطابق جو کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران 2,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے مبینہ طور پر، اور پھر اس کرپشن میں جو لوگ ملوث رہے ہیں ان کی بھی کچھ تفصیل فراہم کی گئی ہے ہمارے چیف صاحب کو، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کرپشن میں تقریباً 56 ملک کے نامور سیاستدان شامل ہیں، اور 300 جو ہیں وہ نامور تاجر اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 750 جو ہے وہ حاضر سروس 20 گریڈ سے لے کر اور 22 گریڈ تک کے افسران اس کرپشن میں ملوث ہیں، 2,000 ارب روپے کی کرپشن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2,570 ایسے افسران شامل ہیں جن کا تعلق 16 گریڈ سے لے کر 18 گریڈ تک ہے۔ تو ان کی یہ تفصیل شاید پھر یہ بھی بتایا گیا حافظ منیر صاحب کو، جو ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے، ان کو جو تفصیل دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام یہ جو نام دیے گئے ہیں، جو لسٹ فراہم کی گئی ہے، ان تمام لوگوں کی رقوم جو ہیں جو منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کی گئی ہیں، دنیا کے 58 ممالک میں ان کے جو اکاؤنٹس موجود ہیں، وہاں پراپرٹیاں بھی ہیں، اور وہاں جو ہے تمام لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس بھی کھلوائے ہیں، اور ان کی بعض لوگوں کی فیملیز بھی ان ممالک میں منتقل ہو چکی ہے۔ تو یہ پوری تفصیل آنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ سید عاصم منیر صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ملک میں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اور اب اس کرپٹ لوگوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس میں لوامالا ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی شامل ہے جو موجودہ حکومت میں شامل ہیں۔ تو پھر نہ صرف یہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پھر ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ تو مارشل لا کا جو جواز ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کی گرفتاری ہوگی، اور پھر گرفتاری کے بعد جو ہے مارشل لا جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا جو سندھ میں اچھا کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ دی گئی ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جو سید عاصم منیر صاحب کو، اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور وہ جو سندھ کی فگر ہے گزشتہ 17 سالوں کی، تو وہ ریکارڈ بتایا جاتا ہے کہ سندھ میں 300,000 روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ 30,000 ارب روپے گزشتہ 17 سالوں میں سندھ حکومت کو دیے گئے ہیں، اور 30,000 ارب روپے میں مبینہ طور پر 80% کرپشن کی گئی ہے۔ تو موجودہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں ان کی جو نظریں ہیں وہ سندھ پر زیادہ ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو سندھ میں یہ بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ساری انکوائری کی جائے اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس حوالے سے ہمارے ڈی جی جو نیب تھے انہوں نے بھی گزشتہ دنوں ایک خط تحریر کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو، جس پر انہوں نے خاصا اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ڈی جی نیب نے انہیں جو خط تحریر کیا ہے کہ کرپٹ لوگوں کی لسٹ فراہم کی جائے اور جو اینٹی کرپشن میں مقدمات درج ہیں ان کی لسٹ فراہم کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت کے مترادف ہے، اور پھر
اس سلسلے میں ایک ایوان صدر میں اجلاس بھی منعقد ہوا تھا، اور پھر اس پر مذمت کی گئی تھی کہ ڈی جی نیب کو جو ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو بڑا اہم جو ایک ایشو ہے ناظرین، وہ ہے 18ویں ترمیم۔ تو 18ویں ترمیم کے تحت یہ 30,000 ارب روپے سندھ حکومت کو گزشتہ 17 سالوں میں دیے گئے تھے، اور جب ان کی خلاف جو ہے کوئی مقدمات درج یا ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے کرپشن کے حوالے سے، تو پھر صوبائی خود مختاری جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اور پھر واویلا کیا جاتا ہے کہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو اس 18ویں ترمیم کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس 18ویں ترمیم کا بھی خاتمہ ہوگا، اور 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے کرپشن کو جو ہے روکا جا سکے۔ کرپشن کے حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کئی مرتبہ چیف آف دا آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جناب سید حافظ منیر صاحب کو یہ پیشکش کی تھی کہ چونکہ اس وقت پورے ملک میں اور خاص طور پر سندھ میں کرپشن عروج پر ہے اور ڈاکو راج ہے، کچھ کچے کے ڈاکو ہیں اور کچھ پکے کے ڈاکو ہیں، تو ان ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ حافظ منیر صاحب کو ہر طرح سے پیشکش کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان سے تعاون کریں گے۔ وہ ماشاء اللہ لگائیں تب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اگر ماشاء اللہ نہ بھی لگائیں تو اگر ان کرپٹ لوگوں کے خلاف وہ کوئی اقدامات کرتے ہیں اور ان کرپٹ لوگوں کی گرفتاریاں، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو متحدہ قومی مومنٹ جو ہے ان کے کارکنان اور ان کی قیادت جو ہے مکمل طور پر ہماری مسلح افواج کو سپورٹ کرے گی۔ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ آرمی چیف صاحب کو پیشکش کی تھی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جائے، اس لیے کہ اس سے قبل فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے کراچی کے تاجروں سے 3 مرتبہ ملاقاتیں کی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے جو کرپشن ہو رہی تھی یا جو لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی یا جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، ان تمام تاجروں نے آرمی چیف کو اس سے آگاہ بھی کیا تھا، اور انہیں بتایا تھا کہ سندھ کی جو ہے کیا صورتحال ہے، اور جو سندھ کی صورتحال ہے اس صورتحال میں تاجر کسی بھی طرح سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کاروائیاں ہونے جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے کئی مرتبہ اپنی جو ہے وہ پیشکش کی تھی کہ وہ مکمل تعاون کریں گے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے، ایک تو ماشاء اللہ کی افواہیں ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ ماشاء اللہ لگایا جا رہا ہے، اور اگر ماشاء اللہ نہیں بھی لگایا جائے گا تو یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہ لوگوں میں جو ہے کافی خوف نظر آ رہا ہے، اور 50 سے زائد میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے بلاگ میں کہ ایم پی اور ایم این ایز جو ہیں لندن میں موجود ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اراکین اسمبلی جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں کرپشن کے حوالے سے، یا جو اس وقت ان کے خلاف انکوائریاں ہوتی ہیں، وہ کس انجام تک پہنچتی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔